واقعات میں اتنا روئے ہیں کہ ظاہری طور پر ان کی بینائی چلی گئی. ظاہری طور پر ان کی یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا، اپنا پیراہن، اپنی قمیض بھائیوں کو دی. قرآن بیان کر رہا ہے، میں اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کر رہا. قمیض عطا کی اور کیا کہا؟ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا. اچھا بھی قمیض علاج کر سکتی؟ بولو، زور سے بولیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پکڑی بھی جا سکتی ہے میری بات. قمیض کسی کا علاج کر سکتی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کر سکتی ہے. تو ہم قرآن کی بات مانیں گے یا آپ کی بات مانیں گے؟ بولے، قرآن کی بات اتھینٹک ہے، قرآن کی بات مضبوط ہے، قرآن کی بات باحجت ہے، بادلیل ہے. قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام نے کرتا اپنے بھائیوں کو دیا اور فرمایا ابا جان کے پاس یہ کرتا لے جاؤ. فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا. ابا جان کے چہرے پر کرتا ڈال دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی. ان کی بینائی، یہ تو نبی کا کرتا ہے. نبی کے غلاموں کے کرتوں میں بھی کمال ہے. نبی کے غلاموں کے کرتوں میں بھی رب کائنات نے کمال رکھا. چلے سنیں، سومنات کا مندر سنا ہے نا آپ نے؟ ہندوستان کا سومنات کا مندر محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے، ہم تاریخ پڑھتے ہیں 17 حملے کیے سومنات کے مندر پر. کتنے؟ مندر نہیں پتا، بڑا مضبوط ہے. ساری توانائیاں ہندوؤں کی وہاں لگی ہوئی ہیں. مسلمان پورا زور لگاتا ہے، محمود غزنوی کی فوج پورا زور لگاتی ہے، لیکن وہ مندر فتح نہیں ہوتا. نے کہا کی کریں گے یار؟ فوج نے کہا سرکار اتنے بڑے حملے کر دیتے واپس نہیں، یہ نہیں فتح ہونے والا. فرمایا ٹھہرو یار، کچھ اور سوچ لیتے ہیں. محمود غزنوی نے کہا یہاں قریب ہی نا اللہ کے ایک ولی کا ڈیرا ہے. ڈیرا آج کل تو ڈیرے ہوتے ہیں نا ان لوگوں کے، ان کے یہاں سب کچھ چلتا ہے. یہاں ڈیرا ہے، میں ان سے مل لیتا ہوں. میں بڑا درمیان میں سے بہت ساری چیزیں اختصار سے کی غرض سے چھوڑ گیا. تو محمود غزنوی نے پیغام بھیجا کس کو؟ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ. وہ اللہ کے ولی ہے، سرکار ملنا چاہتا ہوں. آپ ملاقات ہوئی. جب خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو بلایا، بادشاہ وقت آیا ہے، کیا اس کی خدمت خاطر مدارت کرو، خدمت کے لیے کوئی چیز لاؤ. تو کیا لا کے رکھا گیا؟ فقیروں کے پاس کیا ہوتا ہے؟ بولے کیا ہوتا ہے فقیروں کے پاس؟ اور رات کی باسی روٹی لے آ کے بادشاہ دے کے رکھ دی. ننگ دی بادشاہ حلق سے نیچے نہیں اترتی. اب وہ محمود غزنوی نا روٹی چباتا ہے اور پھر اشرفیوں کی تھیلی خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے آگے رکھا. فرمایا مردار میرے آگے رکھ رہے ہو اور نبیوں کی خوراک تمہارے حلق سے نیچے نہیں اترتی. مردار میرے آگے رکھ رہے، مجھے اس کی ضرورت رہی. خیر، فرمایا جا رہے ہو اللہ کے بندے کے پاس آئے تھے، تمہیں تحفہ بھی ملنا چاہیے. کیا تحفہ ملنا چاہیے؟ جاؤ میرا یہ کرتا لے جاؤ. اپنے خادم سے کہا کرتا ٹنگا ہوا ہے اندر لے کے آ جاؤ. کرتا اتار کے لایا گیا، طے کر کے وہ سیدھا پرانا کرتا لا کے رکھ دیا. خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے کرتا اٹھایا اور بادشاہ کو دے دیا. فرمایا جب کبھی بہت مشکل میں پھنس جاؤ، بہت مشکل میں پھنس جاؤ، نکلتی نہ ہو، آسان نہیں ہوتی ہو، جو مہم تم سے سر نہ ہوتی ہو، اس کرتے کے وسیلے سے، میں وسیلے کی بات کر رہا ہوں، اس کرتے کے وسیلے سے رب سے اپنی اس مہم کے لیے دعا کر لینا، رب تمہاری مشکل آسان کر دے گا. اللہ بڑی سلو جی آتی ہے. کیا فرمایا کہ کوئی مہم پھنس جائے، اس
کرتے کا وسیلہ دے کر رب کی بارگاہ میں دعا کر دینا تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی. لے گئے کرتا. اب 17 حملے ہو گئے, مندر فتح نہیں ہوا. سپاہیوں نے کہا, فوج نے کہا سرکار چلیے, یہ نہیں فتح ہونا. فرمایا ٹھہرو, ایک ہتھیار ہے گا میرے کو, میرے پاس ایک ہتھیار ہے, آج کی رات میں اس ہتھیار کو استعمال کروں گا, صبح دیکھیں گے. رات ہو گئی. وہ بادشاہ بھی عبادت گزار سی, آج پردے نہیں ہیں. کسی نے کیا کی پڑھتے ہو جناب تسبیح دے, کہتے آیت الکرسی. آیت الکرسی تو اتنی جلدی پڑھی نہیں جاتی جتنی جلدی آپ کے دانے گرتے. وہ کہتے ہیں اسی تو صرف کرسی کرسی کہنے ہیں. وہ حکمران بھی ہیں. اور خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو آئے محمود غزنوی, وہ نیک متقی پرہیزگار پارسا بادشاہ تھے. ساری رات عبادت میں گزاری, تہجد کا وقت آیا, تہجد پڑھی. ٹھیک ہے, تھوڑے سوئے بھی ہوں گے, سونے کے بعد ہی تہجد کی نماز ہوتی ہے. تہجد پڑھ کے نا کرتا سامنے رکھ لیا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے. اچھا بھی ہم دعا کس سے مانگتے ہیں ذرا بتائیں, دو سے بولیں. کسی بندے سے تو نہیں مانگتے, سوچ لیں, پھر سوچ لیں. دعا رب سے ہی کی جاتی ہے. وہ نماز کے بعد کی جائے, نماز جنازہ کے بعد کی جائے, جنازہ سے پہلے کی جائے, دفنانے سے پہلے کی جائے, دفنانے کے بعد کی جائے, دعا رب سے ہی ہوتی ہے. واسطہ اللہ کے نیک بندوں کا پیش کیا جاتا ہے. مولا ان نیک بندوں کے واسطے سے بارگاہ میں تیری ہی دعا پیش کی جا رہی ہے, ہماری دعا کو قبول فرما. یہی ہوتا ہے نا. میں کئی مسئلے ساتھ ساتھ سمجھا جاؤں گا. کرتا رکھ لیا خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا محمود غزنوی نے اپنے سامنے, اور دعا مانگنے کے الفاظ جو ہیں وہ میں بتانا چاہتا ہوں. یا اللہ یہ تیرے ایک نیک بندے کا کرتا ہے, تیرے زور سے بولیے گا, یہ تیرے ایک نیک بندے کا کرتا ہے. یہ مہم ہم سے سر نہیں ہوتی, اس کرتے کے وسیلے سے رب کائنات ہمیں ہماری مہم آسان فرما. دعا کر دی, فجر کی نماز پڑھی, فوج کو فرمایا جاؤ بھائی حملہ کر دو. اور تاریخ گواہ ہے مغرب کی اذان سے پہلے پہلے سومنات کے مندر پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا. سبحان اللہ, دیوی آسمان, اتنی بڑی فتح ہے. تھکے ہوئے تھے نا, 17 پہلے حملے ہوئے, پھر تھکاوٹ ہے, فوج بھی تھک گئی, فوج نے بھی آرام کیا. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بھی آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. آنکھ لگی نا تو خواب میں زیارت ہوئی خواجہ ابوالحسن خرقانی کی. خواب میں تشریف لائے, فرمایا محمود خرقہ مارا چے کر دی, میرے کرتے کو کیا کیا ہے. وہ پوچھڑ نہیں آتے نے بھی یاد رکھنا. رب نے ان کو طاقتیں اور توانائیاں رب کی طاقتیں دی ہوئی ہیں, ان کا اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اگر زمین پر بیٹھ کر جنت کی خبریں دیتے ہیں تو نبی علیہ السلام کا ذاتی کمال نہیں ہے, کمال رب کائنات نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا کیا ہوا ہے. وہ اس کی عطا سے اپنے اس کمال کو, اپنے اس فن کو, اپنے اس اوج کو استعمال کرتے ہوئے زمین پر بیٹھ کر جنت کی خبریں دیتے ہیں. فرمایا محمود خرقہ مارا چے کر دی, میرے کرتے کو کیا کیا ہے. تو محمود کہتے ہیں حضور میں نے 100 منات کی مندر کی فتح کے بدلے میں آپ کا کرتا رب کے ہاتھ بیچ دیا ہے. کیا کہا میں نے, 100 منات کی مندر کی فتح کے بدلے میں آپ کا کرتا میں نے رب کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے. فرمایا محمود میرے کرتے کی بڑی تھوڑی قیمت لی ہے, بڑی تھوڑی قیمت لی. اگر تم ان سب کے لیے میرے کرتے کا وسیلہ دے کر رب کی بارگاہ میں دعا کر دیتے, مولا ان کو سب کو راہ ہدایت عطا فرما, تو تمہیں جہاد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی, یہ سارے مسلمان ہو جاتے. اچھا بھی کرتا کمال کرتا ہے کہ نہیں, زور سے بولے, کس کا کرتا, کس کا کرتا. میں یوسف علیہ السلام کے کرتے کی تو ابھی بات ہی نہیں ہوئی. ابھی تو خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا خرقہ میں نے پیش کیا, تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا جناب کا کرتا لے جاؤ ابا جی کے کپڑے پر. یہ میں اپنا کرتا سیدھا کروں تو یہ نہ سمجھے کہ میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں.
یوسف علیہ السلام کا پیرہن کہاں اور ہم نکموں کا کرتا کہاں؟ اس کو تو پرلے درجے کی مجھ سے نسبت نہیں ہے۔ فرمایا میرا کرتا لے جاؤ، ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا، یکتی بصیرا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اچھا، نبی یعقوب علیہ السلام کنعان میں ہیں، کنعان میں، ملک شام میں، اور یوسف علیہ السلام کہاں ہیں؟ زور سے بولے، اللہ کو پتا تھا۔ کرتا لے لیا بھائیوں نے، اور وہ کرتا لے کر چل پڑے۔ وہاں سے یہاں یعقوب علیہ السلام اپنے پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے آج نہ مجھے اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کرتا ادھر سے چلا ہے، کرتا مصر سے، کتنی قوت شامہ سونگنے کی صلاحیت نبی کی کتنی تیز ہوتی ہے۔ کرتا مصر سے چل رہا ہے اور آپ ہزاروں میل دور شام میں بیٹھ کر بتا رہے ہیں آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا کان بھی چار ہوتے ہیں، آنکھیں بھی چار ہوتی ہیں، اور زبانیں دو ہوتی ہیں، یہ بھی جب اس سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا کرتا چلا اور ادھر سے آپ نے بتا دیا کہ مجھے آج خوشبو ہے۔ ٹھیک ہو گئی؟ یہ باتیں کرنے کا مقصد اور لب لباب کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام نبی ہیں، بولے یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، افضلیت کے لحاظ سے، افضلیت کے لحاظ سے، مقام اور مرتبے کے لحاظ سے میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام افضل الانبیاء ہیں۔ وہ نبی ہیں تو میرے اور آپ کے آقا افضل الانبیاء ہیں۔ جب یعقوب علیہ السلام کو رب اتنی توانائی عطا کر سکتا ہے، یوسف علیہ السلام کے کرتے میں رب اتنی طاقت رکھ سکتا ہے کہ وہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ ڈالا جائے تو یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ سکتی ہے، میرے نبی کا کرتا کیا کمال کرتا ہوگا؟ بتا دوں تو بتا دوں، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد نا امہات المومنین کے پاس آپ کے پیرہن مبارک تھے، کوئی مریض لا علاج ہو جاتا، اور جنہوں ڈاکٹر کہنا چاہتا بھائی تو نہیں بچنا، کھا پی لے، تیرا وقت پورا ہو چلا، لا علاج، جو مایوس کر دیا جائے دنیا سے، بس بھائی تیری زندگی کے ایام ختم ہونے والے ہیں، تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے۔ لا علاج مریض لائے جاتے، حضور علیہ السلام کا کرتا مبارک پانی میں بھگو کر اس مریض کو پلایا جاتا، رب کائنات اس کو شفا عطا کر دیتا۔ یہ میرے اور آپ کے محبوب کا کرتا ہے۔ یعقوب یوسف علیہ السلام کا کرتا تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ہی صرف سیدھی کرتا ہے نا، آنکھوں کی بینائی لوٹاتا ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کا کرتا مبارک تو لا علاج مریضوں کو شفا یاب کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیوں؟ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا اور دونوں جہان دے دیے، دونوں جہان، 18,000 جہان ہے، 18,000 عالم، کتنے؟ 18,000 عالم ہیں۔ حضرت نے 2 جہانوں کا ذکر کیا ہے، لیکن چونکہ 2 بڑے بڑے جہان یہی ہیں نا، دنیا اور آخرت، بڑے جہان یہی ہیں، اس لیے اعلیٰ حضرت نے 2 جہانوں کا ذکر کیا۔ 2 جہان کی نعمتیں ہیں، مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سنانا تو مولوی کے کان کھڑے ہو گئے، مولوی کے کہتے جی نالے کہتے ہیں 2 جہاں کی نعمتیں ہیں، مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، کہتے ہیں 2 جہاں کی نعمتیں ہیں، پھر کہتے ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، ہاتھ بھی خالی ہیں اور نعمتیں بھی پوری ہیں۔ اور خدا کے بندو، اعلیٰ حضرت یو پی کی زبان میں انہوں نے اشعار کہے، ہمارا تعلق بھی یو پی سے ہی ہے، اعلیٰ حضرت بریلی کے ہیں یو پی سے اور ہم کانپور سے ہیں یو پی سے، ایک ہی خطہ ہے ہمارا بھی جو اعلیٰ حضرت کا خطہ ہے۔ تو ہمارے خطے میں خالی کا لفظ صرف کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کے بولتے زور سے بولتے، خالی کا لفظ صرف کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں بیٹھا ہوں یہاں، میرے سامنے چاول رکھے، نہ اس میں چنے ہیں، نہ گوشت ہے،
نہ اوپر ڈالنے کے لیے سالن ہے، صرف چاول ہے. تو مجھ سے کوئی پوچھے گا کہ کبھی صاحب بھی کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں؟ تو میں کہوں گا یار خالی چاول کھا رہا ہوں. کیا مطلب ہوگا اس کا؟ وہ دیں صرف چاول کھا رہا ہوں، نہ اس میں گوشت ہے، نہ چنے ہیں، نہ دال ہے، نہ اوپر ڈالنے کے لیے سالن ہے. تو صرف چاول کھا رہا ہوں، خالی چاول. اسی کو اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں بیان کیا، مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں اور دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. کیا مطلب ہوگا؟ صرف ان کے ہی ہاتھ میں دو جہاں کی نعمتیں ہیں. کیوں؟ مالک کل نے آپ کو خالی کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا اور دونوں جہان دے دیے آپ کے اختیار میں. جب نبی کے اختیار میں دونوں جہان دے دیے، حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کو سنانا ہی نہیں ہو رہی ہے. حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک رب میں تقسیم کرنے والا ہوں اور رب عطا کرنے والا ہے. میں تقسیم، حضور کی حدیث مبارکہ انما انا قاسم واللہ یعطی، جس کو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا. رب ہے قاسم، یہ ہے معطی. رب ہے قاسم، یہ ہے معطی. دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہے. دیتا رب ہی ہے لیکن دلاتے نبی ہے. دیتا رب ہی ہے، دیتا نبی کا صدقہ ہی ہے. کیوں؟ لولا لما خلقت الافلاق، پیارے محبوب اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا، لما خلقت الافلاق، تو میں افلاق کو، کائنات کو، زمین کو، آسمان کو پیدا نہ کرتا. محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہ کرتا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ کائنات بنی کس کے لیے؟ زور سے بولے. محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے سے یہ کائنات بنی. تو جس کے صدقے سے کائنات بنی ہے نا، ہر چیز بندوں کو اسی نبی کے صدقے سے تقسیم کی جاتی ہے. اور پھر یہ نہیں ہوتا کہ صرف اپنوں کو دیا جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، لوگ انکار کرتے ہیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا، کوئی کچھ نہیں دے سکتا. آپس سے ایک دوسرے کو منڈی جاتے ہیں اور ممبر پر بیٹھ کر یہ کہیں گے کوئی کچھ نہیں دے سکتا اللہ کے سوا، جو مانگنا اللہ سے مانگو. اور مولوی صاحب ممبر پر بیٹھ کر 2 گھنٹے چندہ مانگتے رہتے ہیں، اس وقت نہیں پتہ چلتا کہ مانگ کس سے رہے. اور خدا کے بندوں اگر بندے دے نہیں سکتے تو مانگتے کیوں ہو؟ رب سے مانگو. مولا علیم بشانے سانو پیسے چاہیے چھوٹو تو وہاں یاد نہیں آتا کہ بندوں سے مانگنا شرک ہے. اس وقت مانگتے چندہ اور پھر اس وقت تک نماز بھی نہیں پڑھاتے جب تک چندہ اکٹھا نہیں ہو جاتا. وہاں یہ حدیث یاد نہیں آتی کہ بندوں سے مانگنا شرک ہے. اللہ کے بندوں ہم بھی نہیں کہتے ہیں، دیتا رب ہی ہے. دینے والا حقیقی طور پر وہ رب ہی ہے، لیکن رب نے بندوں کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان میں رب ہے کی، یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں. رب کائنات بندوں کو اپنے نبی کا صدقہ عطا کرتا. جب نبی کا صدقہ مل رہا اور خزانے رب کے ہیں، حضور نے فرمایا میرا ایک ہاتھ رب کے خزانوں میں ہے اور ایک ہاتھ میری امت کی چوٹیوں میں ہے. خزانے بھی کم نہیں ہیں اور چوٹیاں بھی کم نہیں ہیں. ادھر سے خیرات لائی جا رہی ہے اور ہم غلاموں میں بانٹی جا رہی ہے. نہ وہاں ختم ہوگی نہ یہاں ختم ہوگی. ٹھیک ہے. تو پھر مانگے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. کیوں؟ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. سرکار تو کوئی سائل آ کے سوال کرتے تو فوراً اس کو عطا کر دیتے ہیں. آج بھی عطا کر رہے ہیں. کرنے سے ہونے نہیں. آج بھی عطائیں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ رب کے خزانے ختم ہوں گے تو عطائیں ختم ہوگی نا. رب کے خزانے قیامت تک کے لیے ہیں تو عطائیں بھی معبود کی قیامت تک کے لیے، بلکہ قیامت کے بعد اور زیادہ عطائیں ہوں گی. جب اسی جاواں گے اتنے ساڈا حساب کتاب ہو جائے. پھر حساب کتاب ہوگا نا، پھر ہم ڈھونڈیں گے مولا سارے بڑے دیا ہی کافی نہیں. اور اعلیٰ حضرت فرماتے اس منظر کو ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی. صدر قیامت سے مراد محشر کے جو سپاہی ہوں گے نا، رب کے میدان محشر میں جو سپاہی ہوں گے،
وہ ہمیں ڈھونڈتے پھر رہے لوگ ساڑھے پتے ہے کچھ نہیں. ہمارے اعمال نامے ایسے ہی ہیں, نمازیں بھی ہماری ایسی, روزے ہی ایسے. اچھے سیدھے نماز پڑھی مولوی صاحب نے, مگر باہر جا کے مولوی صاحب نے خلاف گلا کی دیا. یہ نمازیں بندوں کے منہ پہ ماری جائیں گی. تم نے ریاکاری کرتے ہوئے اس بندے کے پیچھے نماز پڑھی ہے. احادیث میں آتا ہے کہ اپنے امام کی جوتی کے بارے میں بھی برے کی نسبت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا قیامت میں پھر ہمارے اعمال ایسے ہی ہوں گے نا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے قیامت میں. رب فرمائے گا جاؤ لب کے لے آؤ. اس کا مطلب یہ اور نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوگا کہاں کھڑے ہیں, لیکن ہوں گے کیونکہ بہت زیادہ تو وہ ڈھونڈتے ہوئے لائیں گے, پکڑ پکڑ کے لائیں گے. جیسے یہاں پولیس والے آتے ہیں پکڑنے کے لیے, اسکوٹر پہلے چلا دیتے ہیں تاکہ بندہ اپنا انتظام پہلے ہی کر دے. وہاں اسکوٹر نہیں چلیں گے. ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, اور وہ کسے ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. کیوں دامن میں چھپا ہو؟ کہ نبی علیہ السلام جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے نا, جو رات گزری ہے, حضور جلوہ گر ہوئے. یہ مستند احادیث ہے کہ ناف کٹا ہوا, ختنہ کیے ہوئے اور حریر کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے پیدا ہوئے. ننگے بچے پیدا ہوتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے آپ کے گھروں میں بچے پیدا ہوتے, لباس ہوتا ہے اوپر. حضور کیوں لباس پہن کر تشریف لائے؟ رب نے بتایا او بندو میں جس کو بھیج رہا ہوں نا اپنا محبوب بنا کے, وہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کی سطر پوشی کرے گا, سطر ڈھانپے گا. اس لیے وہ خود بھی برہنہ پیدا نہیں ہو رہا. اور حضور علیہ السلام نے پیدا ہونے کے بعد حضرت آمنہ فرماتی سجدہ کیا, جس کو شعر میں بھی اعلیٰ حضرت کے سلام میں بھی پڑھتے ہیں نا, پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود, یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. آمنہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہا طیبہ طاہرہ منورہ, آپ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب نے سجدہ کیا تو میں نے کان لگا کر سنا تو آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی, یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. اور حضور ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں رب حبلی امتی, یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. یہ دعا مانگی آتے ہوئے محشر میں کیا ہوگا؟ حضور نے ہمیں اپنے دامن رحمت میں سمیٹا ہوگا, ہمیں اپنے دامن رحمت میں ڈھانپا ہوگا, اور صدر قیامت کے سپاہی ڈھونڈ رہے ہوں گے. اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں بس آخری شعر پڑھتے ہیں, پھر صلاۃ والسلام کے لیے چلتے ہیں. ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, اور وہ کسے ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. اللہ کے محبوب کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور ہم آپ کے دامن رحمت میں پناہ لیے ہوں گے, جس سے بڑھ کر میدان محشر میں پناہ گاہ ہے ہی کوئی نہیں. بڑی خوبصورت محفل پاک ہو گئی, بڑی پیاری محفل پاک ہو گئی, اور نبی علیہ السلام کے ذکر کی محفل پیاری ہی ہوتی ہے. اور یہ بھی خیال نہ کیا کریں کہ حضور کے ذکر کی محفل ہو تو مقبول نہ ہو, حضور کے ذکر کی محفل ہو اور مقبول نہ ہو. کیونکہ کسی شاعر کا شعر ہے نا, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہ سرکار بلاتے ہیں. ہماری آدمی کو مقبول رب نے کرنا تھا تو محبوب کریم علیہ السلام کے ذکر کی محفل میں داخل بنا دیا. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے میری طرف سے اس محفل پاک کو درجہ قبولیت عطا فرما دے, اور اس محفل پاک کو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے, اور اسی طرح کی محفل میں رب کائنات ہمیں شرکت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے ساتھ پڑھیں شاہ خیر اللہ